याकूब अलैहिस्सलाम नबी हैं और अल्लाह ताला ने उनसे बचपन में बच्चा छीन लिया, सबसे प्यारा बच्चा यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो इतने खूबसूरत थे बड़े होके कि लड़कियों ने अपनी उंगलियां काट ली उनको देख के। इतना प्यारा बच्चा अल्लाह ने दूर कर दिया। अब नबी हैं, हर बात मान रहे हैं, एक नाफरमानी नहीं कहते अल्लाह बच्चा छीन लिया। अब हम जैसा मुसलमान होता कहता जी ये नहीं भाई, वो सही था, वो तो उसमें जैसे मैं एक डाकू से मिला तो अल्लाह ने उसकी जिंदगी फेरी, कत्ल किए थे, सबसे माफिया मांगी, पैसे दिए। जब दीन में लगा तो हालात खराब हो गए, बच्ची कैंसर में। अब कैंसर वाली बच्ची 1 साल जिंदा रही, रोजाना इतना रोता था। जब बिल्कुल अल्लाह ने, क्योंकि अल्लाह कुरान में कहते हैं ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, मैं किसी नफ्स पे उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। अल्लाह कह रहे जितनी ताकत होगी उससे पहले मैं हटा लूंगा उसको। हम वहां तक जाने नहीं देते, उस थ्रेशोल्ड तक। अब आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं और बगैर दर्द के आप 100 कराएं, आपका मसल 1 इंच नहीं बढ़ेगा। आपको तो उस थ्रेशोल्ड पे ले जाना पड़ेगा जहाँ आपको मसल फट जाए और पूरा मेटाबॉलिज्म बॉडी के इस्तेमाल हो, तब जाके मसल ग्रोथ होती है। हम ग्राउंड के चक्कर लगाएं 10 किलोमीटर, जो सांस ना फूले, 1 इंच स्टेमिना आगे नहीं बढ़ेगा। हमें तो अपना सांस लंबा फुलाना ताकि हमारी तरक्की हो। तो दीन में हम ये करते नहीं। अब याकूब अलैहिस्सलाम जो है, यूसुफ अलैहिस्सलाम खूबसूरत बच्चा, इताअत पे इताअत, इताअत पे इताअत अल्लाह ने दूर कर दिया और गुलाम बना दिया। इतने बड़े नबी खूबसूरत गुलाम की जिंदगी गुजारे और फिर वहां वो जाके अल्लाह की मान रहे हैं। नबी थे, अल्लाह ने जेल में डाल दिया। अब हमारे यहाँ जेल में चले जाए तो हम अल्लाह को, अल्लाह वो देखो क्या कर रहा है, उसके पास लैंड क्रूजर भी आ गई, पोर्स भी चला रहा है, अल्लाह शराब खाना खोला हुआ है, और मैं सज्जों में मारे जा रहा हूँ और मुझे कुछ भी नहीं मिला। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम फिर थोड़ा सा हालात आए, जब माँ के बच्चा होता है ना, 9 महीने माँ की शक्ल और हालत बड़ी खराब रहती है। इतनी खराब रहती है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह से किसी ने पूछा कि मैं माँ को तवाफ करके आया हूँ आज 7 चक्कर गोद में उठा के, क्या मैंने माँ ने जो मुझे 9 महीने पेट में रखा कुछ अदा किया? क्या तू जो माँ ने 9 महीने पेट में रखा इसका भी हक अदा नहीं कर सकता अगर तू सारी दिन माँ को गोद में उठा के तवाफ करता रहे? माँ इतनी तकलीफ से गुजरती है, लेकिन तकलीफ से गुजरने बगैर उसको वो चांद नहीं मिलता जो 9 महीने बाद बाहर आता है और माँ उसको वैल्यू लगाती है। बगैर तकलीफ से गुजरे नहीं हो सकता। अब सेंसरी कर ले, ये कंप्यूटर पे आसान है, असल सेंसरी करेगा बड़ी गिल्दे लगेगी, बड़े क्रैम्स आएंगे, बड़ी मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा, तब मैन ऑफ द मैच मिलता है। अब मैन ऑफ द मैच आराम से मिल जाए, ये हो नहीं सकता। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कितनी जिंदगी मुश्किल गुजारी, फिर अल्लाह ताला ने तख्ते में सब्र बिठाया जेल में। ना कोई इलेक्शन लड़े, ना कुछ पैसे खिलाए लोगों को। अल्लाह ताला ने ख्वाब डाला, ख्वाब की ताबीर उनके दिल में डाल दी। 4 आदमी ऐसे इस कायनात में गुजरे जो ख्वाब की ताबीर बता सकते थे, जिनमें यूसुफ अलैहिस्सलाम भी हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक तीसरे थे, और इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह जो ताबई में से 100 साल बाद आए हुजूर के जाने के बाद। ये 4 आदमी जो ख्वाब की ताबीर बताते थे, जो किताबों से साबित है। ख्वाब की ताबीर दी, बादशाह ने तख्त पे बिठा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इताअत पे इताअत, इताअत पे इताअत। और अल्लाह कुरान में कह रहे फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इन लम युमिनू बिहादिही हदीस असफा। क्या आप अपनी जान ले लेंगे अगर ये कुरान, ये मुसलमान नहीं हो? आप अपनी जान के पीछे से ना पड़े। अल्लाह तसल्ली दे रहे हैं, हमें कह रहे हैं जान दो। हुजूर कह रहे हैं भाई इतना ना करें कि आपकी जान ही निकल जाए, थोड़ा सब्र करें। अभी इताअत भी इताअत करें, अल्लाह आसमान से फाके भेज रहे, एक हफ्ते पेट पे पत्थर बांधा है। अब ये क्या इस्लाम है? और वहां अबू जहल सरदार बना दिया, हुजूर को यतीम बना दिया। वो सरदार, हुजूर यतीम। मूसा इस्लाम 100 रुपए की झोपड़ी में रह रहे हैं और इताअत पे इताअत, और फिरौन महल में रह रहा है और 300 सर दर्द भी नहीं। तो दीन का मिजाज समझना पड़ेगा। दीन कैद खाने का नाम है, मुश्किलात का नाम नहीं है। कैद खाने में रहना पड़ेगा, पाल कैसे बनो। लेकिन क्या आपको पता है पाकिस्तान में वोल्टेज बहुत कम आती है, 220 नहीं आती। और अल्लाह इस दुनिया में दो ही वोल्टेज में चीजें सही रहती हैं। अगर वोल्टेज इनसे हटे तो चीजें बर्बाद हो जाती हैं। या तो 0 वोल्ट हो कुफर, तो यहाँ चीजें सही रहती है। या 220 वोल्टेज आ रही हो, जहाँ 120 आई, 30 आई, 20 आई, 90 आई, वहाँ एसी उड़ जाते हैं। पाकिस्तान में हम एसी उड़ते हैं। आज मुसलमानों की वोल्टेज 220, 0, 220, 10, ऊपर नीचे, कभी नमाज कभी नहीं, कभी सच कभी झूठ। इस वजह से सारी परेशानियां रही। तो दीन के मिजाज को सबसे पहले समझना पड़ेगा कुरान से। कुरान सच्ची किताब, सारी दुनिया इसको मानती है। 1400 साल 30 साल घूमे, कोई आदमी इस कुरान के लफ्ज को बदल नहीं सका। अगर मुझे इंग्लिश में कोई किताब याद करनी है, बच्चे को पहले मुझे इंग्लिश सिखानी पड़ेगी। ये हो नहीं सकता। आप बच्चे को इंग्लिश सिखाए बगैर, उसकी ग्रामर सिखाए बगैर उसको किताब रटा दें। कुरान का एक लफ्ज बच्चा नहीं जाता। 6 साल का बच्चा पूरा कुरान हिफ्ज कर लेता है। ये कुरान का मौजज़ा। उसे कहा अलिफ लाम मीम क्या? नहीं। ज़ालिकल किताब नहीं, ला रैब फीह कुछ नहीं पता। लेकिन ऐसे तोते की तरह बड़े अलिफ लाम मीम जहाँ से पढ़ा दे, ये कुरान का मौजज़ा है।
قرآن میں شاعری نہیں ہے اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن ساری کتاب ایسی لگتی ہے شاعری چل رہی ہے. شاعری ایک پیغام ہوتا ہے جس کو آپس میں ملنا پڑتا ہے. اللہ قرآن میں ایسی شاعری چلا رہے ہیں، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا وكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه وانقص منه قليلا وزد عليه ورتل القرآن ترتیلا ان سنلقي عليك قولا ثقيلا. ایسے کافیوں مل رہے اور ہر آیت میں مختلف قصے سنا رہے اللہ. یہ قرآن کا موضوع ہے. ایک آیت بھی قرآن کی ایک سورت بھی کوئی بنا نہیں سکتا. ایک زیر کو زبر بنا دے پوری سٹوری بدل جائے گی. یہ قرآن ہے. قلب بتایا جا رہا، قلب دل. آپ قلب پڑھ دیں اس کو کتا بن جائے گا. قلب کتے کو کہتے ہیں، قلب دل کو کہتے ہیں. الحمدللہ پڑھیں، اللہ ساری توڑ پھوڑ اور ساری برائیوں کی وجہ تو ہے، یہ ہے مطلب. اور الحمدللہ پڑھیں اس کا مطلب ساری تعریفیں اللہ تیرے لیے. اب الحمدللہ کبھی سیکھا ہی نہیں، پڑھے جا رہے الٹا سیدھا. تو دین کے مزاج کو سمجھنا، دین میں آنے سے پہلے سمجھنا پڑے گا، ورنہ یہ دنیا کی جو رنگینی ہے نا، کیونکہ دنیا کیسی ہے جیسے آدمی کو کیڑے نے کاٹا، اب کھجلی کر رہا ہے، مزہ بڑا آ رہا ہے لیکن یہ زخم بنا رہا ہے. تو دنیا کی محبت مزہ بڑا آتی ہے ٹیمپرری، لیکن پیچھے ایسی یہ زخم بنا رہا ہوتا ہے. ایک دم آتا ہے فرشتہ اور ایک دم خبر آتی ہے اور پڑھتی ہے الحاق متکا سرو حتی زرتم المقابر. ساری عیاشیاں کر لو، ایک وقت میں قبر میں جانا ہے. تو میرے پیارو، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مبارک کرے، آپ لوگوں کا دین میں آنا آپ کو خوب قبول کرے، لیکن دل کی روشنی اللہ سے مانگے. اور یہ کب آئے گی؟ جب دل میں سے اندھا پن نکلے گا. زمزم کے کنویں آپ کے پاس آ گئے لیکن کتے گرے ہوئے، آپ پانی ناپاک ہو گیا، آپ روزانہ اس میں ڈرم ڈلوا رہے ہیں زمزم کے. پانی کبھی پاک نہیں ہوگا جب تک اندر سے کتے نہیں نکلیں گے. اس دنیا کو اندر سے نکالنا ہے. کشتی اور پانی ضرورت ہے ایک دوسرے کی، بغیر پانی کی کشتی چل نہیں سکتی. لیکن اگر پانی کشتی میں چلے گا کشتی ڈوب جائے گی. تو سب سے پہلی چیز جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کے کی، صحابہ کے اندر سے دنیا کی محبت نکالی. ان کو دنیا کی حقیقت دکھائی، دنیا ہے کیا، دنیا کی حقیقت دکھائی. ایک بادشاہ گزر رہا تھا تو ایک سارے سے سلام کھڑے ہو کے بادشاہ صاحب السلام علیکم. ایک فقیر اللہ والا بیٹھا تھا، اس نے سلام کرنا تو واجب ہے، سلام کیا. تو بادشاہ نے کہا تم نے مجھے پہچانا نہیں، کھڑے نہیں ہو میرے لیے. کہا بادشاہ سلامت، میں نہیں تو آپ کو پہچانا، یہ تو پاگل ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں وہ کون ہوں میں. انہوں نے کہا آپ گندے قطرے سے بنے ہوئے، ایک منی کے قطرے سے. اگر کسی کے جسم پہ لگ جائے تو مار دے، آپ اس کے کسی جسم پہ جان کے لگا دے. اور اس کے بعد آپ بڑے بنے. اس کے بعد آپ دیکھیں صبح سے شام سر سے لے لیں، آپ آنکھ سے گند نکالتے ہیں، ناک سے گند نکالتے ہیں، منہ سے گند نکالتے ہیں، کان سے گند نکالتے ہیں، شرم گاؤں سے گند نکالتے ہیں. آپ کو بریانی کھلائے آپ پخانا بنا دیتے ہیں، آپ کو رسگلے کھلائے پخانا بنا دیتے ہیں. آپ گند بنانے کی مشیر ہیں اور مرتے ہی آپ کیڑے مکوڑوں کی غذا بن جائیں گے. میں آپ کی کیا عزت کروں؟ تو بادشاہ نے کہا واقعی تو نے مجھے پہچانا ہے، باقیوں نے مجھے پہچانا. ہم تو گند کے ڈھیر ہیں، ہماری قیمت کس سے لگے گی؟ روح سے لگے گی. اگر روح اچھی بنا لی، روح خوبصورت بنا لی تو اتنی قیمت لگے گی. موسیٰ علیہ السلام 100 روپے کی جھونپڑی میں رہتے تھے، قیامت تک عزت پڑ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں رہتے تھے کہ جب وہ سجدہ کرتے تھے تو ان کی بیوی کو پیر سمیٹنے پڑتے تھے. اتنا سا گھر تھا. کبھی آپ مدینہ جائیں تو وہاں جو زیارتیں کراتے اس سے پوچھیں وہاں حضور کا گھر کہاں تھا، کتنی سی جگہ تھی، حضرت ابوبکر صدیق کا گھر کہاں تھا، حضرت عمر کا گھر کہاں تھا، وہ آپ کو سب بتائیں گے. تو دین کیا ہے؟ روح کو بنانا. انسان کی قیمت روح سے لگتی ہے. ہم جسم ہے مٹی کا، اس کی ساری غذا اللہ نے اس جسم کی زمین میں رکھی ہے. ہمارا کپڑا، ہمارا کھانا زمین سے آتا ہے. روح اللہ کہتے ہیں امر ربی آسمان سے ہے، اس کی آسمان میں غذا ہے. ہم اس روح کو چین دینا چاہ رہے دنیاوی غذا سے. ایک آدمی خچر کے ساتھ کسی کے گھر گیا، اس مہمان نے خچر کو اندر بلا لیا اور سوار کو باہر کھڑا کیا. 3 دن خچر کو خوب کھلایا، خوب پلایا، خدمت کی. باہر نکلا سوار مرا پڑا ہوا تھا. اب باہر یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہم جسم کو غذا دے رہے، روح مری ہوئی ہے. روح اصلی جنازہ دیکھ کے روتی نہیں، فلموں کا جنازہ دیکھ کے رونا شروع کر دیتی. ایکٹریسز انڈین مر رہی ہوں تو عورتیں رو رہی ہوتی ہیں. اصلی جنازے بھی نقصان، آنکھ میں رونا نہیں، آنسو نہیں آتا، کیونکہ روح بیمار ہو چکی. اور زندہ روح کو سوئی چمائے تو چیخے گا، مردہ روح کو چھرے مارتے رہے اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو روح کو بنانا ہے. اور روح کی غذا ہے ایمان، روح کی غذا ہے نماز، روح کی غذا ہے قرآن کی تلاوت، روح کی غذا ہے ذکر، روح کی غذا ہے اچھی اخلاق، روح کی غذا ہے سچ، روح کی غذا ہے غیبت نہ کرنا. اگر ہم نے یہ روح کو گندی غذائیں دی، نماز دی گندی دی، جیسے کھانا دیا لیکن کچا دیا پیٹ خراب ہو جائے گا، کھانا دیا جلا ہو دیا پیٹ خراب ہو جائے گا.
تو آج مسلمان روح کو غذا تو دے رہے ہیں لیکن جلدی جلدی کی غذا دے رہے ہیں. نماز جلدی سے پڑھ لی اور نماز میں کاروبار بھی سوچ لیے اور نماز میں تیسری رکعت بھی جڑ گئے. جب تک اچھی نماز نہیں دیں گے روح کو, روح کبھی انسان کی بچی نہیں بنے گی. آج نمازی سوال بنے ہوئے لوگوں کے لیے کہ جو یہ نمازی ہیں یہ دن کے معاملات خراب ہے. کیوں کہ نمازی تو ہے لیکن ایکسرسائز والی نماز کر رہا ہے, عبادت والی نماز نہیں کر رہا ہے. جس دن عبادت والی نماز ہوئی, عبادت والی نماز کیا ہوتی ہے؟ چاہے ہاتھ یہاں رکھیں چاہے نیچے رکھیں, کچھ نہیں ہوتا اس سے. کتابوں میں ساری نمازیں ثابت ہیں, ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز ہو جاتی ہے, حضور نے پڑھی ہے. ہاتھ رفع دین میں بھی نماز ہو جاتی ہے. یہ اختلاف چلتے رہیں گے. میں نے کرکٹ 4 لڑکوں سے سیکھی, عمران خان, سلیم ملک, اعجاز احمد, وسیم اکرم, چاروں میں اختلاف تھا باتوں میں, چاروں گریٹ پلیئرز تھے. آپ 20 ڈاکٹر کے پاس, ہارٹ سرجنز کے پاس ہیں, سب میں اختلاف ہوگا, چاروں صحیح ہوں گے, چاروں آپ کا علاج کر دیں گے. کوئی ڈاکٹر آپ کو پیراسیٹامول دے گا, کوئی پیناڈول دے گا, کوئی آپ کو زینکس سونے کے لیے دے گا, کوئی لیکسراڈرل دے گا. نیند سب سے آ جاتی ہے. تو اتنے لیکن 90% دین برابر ہے. تو پہلے 90% صحیح کر لیں, پھر اللہ تعالیٰ بات میں سمجھا دے گا. نماز کا مقصد ہے کہ میں جیسے اللہ اکبر کروں مجھے اللہ کے علاوہ کوئی چیز یاد نہ ہے. یہ نماز بنا لے, پھر اللہ خود ہی سکھا دے گا نماز کیسی پڑھتی ہے. ذکر کا مقصد کیا ہے؟ ابھی میں پاکستان سے دور ہوں, مجھے میری ماں یاد آ رہی. اب یہ نہیں کہ میں ماں یاد آ رہی کا اسے میں اما 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 شریف, ماں یاد آ رہی ہے, ماں یاد آ رہی ہے, اما اما لگے ہوں, اللہ یاد ہوں. میں کئی غلطی سے میں کلب میں چلا جاؤں تب بھی مجھے اللہ یاد آ جائے, کہ میں غلطی سے لڑکی کو دیکھ لوں تب بھی مجھے اللہ یاد آ جائے. جیسے کیمرے نظر آتے ہیں نا, یار آہستہ کرنا, یا کیمرہ ہے, ایسا نظر آتا ہے کیمرہ, بریکیں لگ جاتی ہیں. لیکن اللہ نے یہ 2 کیمرے لگائے ہوئے, یہ یاد ہی نہیں آتے. کیوں؟ ذکر نہیں کر رہے, ذکر بھی غلط کر رہے ہیں. ذکر کا مقصد اللہ کا دھیان ہو, اللہ یاد آ رہے ہو کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے. جس دن یہ نصیب ہو گیا پھر گناہ ہو ہی نہیں سکے گا. جیسے دکان میں کیمرے لگے ہوتے, کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا چوری کے لیے, ٹریفک میں آگے نہیں بڑھتا, سگنل پہ پولیس نظر آ جائے کوئی سگنل توڑ نہیں سکتا. پاگل ہی ہوں جو توڑے گا. ہم پاگل ہوئے جو اللہ میاں دیکھ رہے ہیں 24 گھنٹے اور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, بد نظری کر رہے ہیں. ہم یہ سوچ ہی رہے کہ اللہ میاں اوپر سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ دل کا یقین کمزور ہوا. تو دل میں وولٹیج اب 220 کی آئے گی. ہمارے محمد یوسف کرسچن تھا, 2001 میں اللہ نے اس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق دی, اور وہ بھی بیچارہ گڑبڑ تھا. تو میں اس کو رائیوڈ لے کے جاتا تھا. میں نے اسے کہا تو جب کہے گا میں تجھے چرچ لے کے جا, میرے ساتھ, میں تیرے ساتھ چرچ چلوں گا, تو رائیوڈ چل. ہوگا صحیح پہ کوئی نہیں, میں چلوں. میرے بچپن کا, چھوٹے بھائی کا بچپن کا دوست ہوں. رائیوڈ لے گیا کیونکہ انسان پانی کا بنا ہے, 80% ہمارے اندر پانی ہے. پانی ماحول کا سب لیتا ہے. آج ہم دین ٹی وی پہ سیکھنا چاہتے ہیں. ٹی وی پہ دین نہیں, نالج آئے گی, دین نہیں آئے گا. کرکٹ مسجد میں نہیں سیکھ سکتے, گراؤنڈ میں جانا پڑے. اسٹوگرٹ ٹیبل پہ ہاکی نہیں سیکھ سکتے. اسی طرح مسجد میں دین آتا ہے, مسجد میں جانا پڑے گا, ماحول کا اثر. محمد یوسف کو میں ماحول میں لے گیا تو ہمارے بڑوں نے بتایا کہ دیکھو ساری دنیا مانتی ہے اس کائنات کو کسی نے بنایا, تم سب کچھ چھوڑ دو, یہ بنانے والے سے روزانہ سونے سے پہلے دعا کرو, اے میرے بنانے والے مجھے حقیقت دکھا دینا, مجھے پتہ نہیں. لیکن اس کام کو سب سے پہلے پرائرٹی پہ لاؤ. ہم نے دین کو یہاں رکھا ہوا ہے, جب ٹائم ملے گا 0 جمع کر لیے, 1 بعد میں لگایا تو جی انشاءاللہ ٹائم ملے گا تو اللہ کو بھی یاد کریں گے. 0 کی بھی ویلیو نہیں بند. اب یوسف صاحب دعا کرتے رہا رات کو روزانہ, الگ بیٹھ کے 10 منٹ, اے میرے بنانے والے جو بھی ہے مجھے حق دکھا. اور صبح اٹھتے ہی پہلی دعا یہ کرنا کہ اے میرے بنانے والے مجھے حق دکھا. 7ویں مہینے میں اللہ نے یوسف کو ایسا خواب دکھایا, خواب میں سب کچھ دکھا دیا, کلمہ پڑھ کے مسلمان.